أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ
جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. For the love of the Holy Prophet and his holy family, please recite the second salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. For the reappearance of our awaited Savior, please recite the third salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The salam and marsiya that I have tonight is of a different type, of a different kind. This salam and marsiya represents a unique event that takes place on the day of Ashura, where Imam Hussain salam recites the aqd of his daughter with the son of Imam Hussain Mustafa salam, Hazrat Qasim. So the marsiya tries to capture this. As we begin this, we also pray for our brothers and sisters in Afghanistan. A strange situation has developed today for them. And on the first day itself, when the Zalimin, they came in, they have taken the banners of Abu Abdullah Hussain alayhi salam and they disrespected them. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. रन में आकर सकीना पुकारी रन में आकर सकीना पुकारी घर चलो भाई मेहंदी लगाऊं बने कासिम बहन तुम पर वारी बने कासिम बहन तुम पवारी घर चलो भाई मेहंदी लगाऊं कैसी शादी कयामत ये आई हुई दुल्हा
دلہن میں جدائی، نیک اپنا میں لینے نہ پائی، نیک اپنا میں لینے نہ پائی، گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں، بھائی کیا جلد گھر سے سدھارے، رسم پورے ہوئے نہ ہمارے، منتظر ہے باراتی تمہارے، منتظر ہے باراتی تمہارے، گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں، جوڑا شادی کا تن میں نیا ہے، سو وہ زخموں سے پرزے ہوا ہے، خون سب دستوں پا میں لگا ہے، خون سب دستوں پا میں لگا ہے، گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں، بر میں شادی کی رنگی قبا ہے، سر پہ پھولوں کا صحرا بندھا ہے، چاند سا منہ لہو میں بھرا ہے، چاند سا منہ لہو میں بھرا ہے، گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں، رن میں آ کر سکینہ پکاری، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نرغا ہے دل برے حسن سبز پوش پر، چاروں طرف ہے تیروں کی بوچھار جوش پر، دل پر سینہ کا زخم ہے پہلو پدوش پر، صحرے کی سب کٹی ہوئی لڑیاں ہیں دوش پر، تلوار رن میں دولہا کا منہ خون سے دھوتی ہے، خیمے میں غل ہے آج دلہن بیوہ ہو، خیمے میں غل ہے آج دلہن بیوہ ہوتی ہے، بہ بہ کے خون ٹپکتا ہے ہر بار ہاتھ سے، زخمی ہے نکلی جاتی ہے تلوار ہاتھ سے، اب کیا کریں گے جنگ سے پیکار ہاتھ سے، چھوٹی انان اسب وفادار ہاتھ سے، خون بہ گیا جہاں سے منہ موڑنے لگے، گر کر زمین گرم پدم توڑنے، گر کر زمین گرم پدم توڑنے لگے، سر کاٹنے ادھر سے بڑے فوج کے سوار دوڑے، ادھر سے شاہ علم کر کے ذوالفقار، تھے ساتھ ساتھ اکبر و عباس نامدار، دہشت سے 3 شیروں کی بھاگے ستام شعار، مجروح ناتواں کا عجب حال ہو گیا،
گھوڑوں سے جسم دولہے کا پامال ہو، گھوڑوں سے جسم دولہا کا پامال ہو گیا۔ رونے لگے امام امم دیکھ کر یہ حال، لاشا اٹھا کے لے چلے آخر بسد ملال۔ ایک دو قدم بڑا تھا رسول خدا کا لال، ہچکی جو آئی مر گیا ہے عشق سال۔ گودی میں شے کی پھول سا کملا کے رہ گئے، بازو لہو بھرے ہوئے تھرا کے رہ، بازو لہو بھرے ہوئے تھرا کے رہ گئے۔ فضا نے دیکھا شے کو جو آتے ہوئے ادھر، خیمے کے صحن سے یہ پکاری بچشم تر، سیدانیوں عروس سے ہوشیار و باخبر، دیوڑی تک آئی مادر نوشاد نو ہگر، فاقوں سے ہے نڈھال، قدم لڑ کھڑاتے ہیں، مسند بچھاؤ دولہا کو شبیر لا، مسند بچھاؤ دولہا کو شبیر لا آتے ہیں۔ حالت ہے غم سے غیر شہ خوش قصال کی، ہے جوانی قاسم یوسف جمال کی، پوشاکوں سے سرخ ہے اس نونہال کی، آؤ برات دیکھ لو شبر کے لال کی، رونے کا شور چرخ پا جاتا ہے صاحبو، دولہا چچا کی گود میں آتا ہے دولہا چچا کی گود میں آتا ہے صاحبو۔ دوڑے حرم ادھر سے کھلے سر برے نہ پا، خیمے میں آئے لاش لیے شاہ کربلا، ناموس میں قیامت کبرا ہوئی بپا، وخاسمہ کی چرخ پجانے لگی صدا، بہنیں قریب آ گئی آنسو بہانے کو، پھیلائے ماں نے ہاتھ گلے سے لگا، پھیلائے ماں نے ہاتھ گلے سے لگانے کو، خیمے تک آئے سب حرم پاک نو ہگر، لاشا لٹا کے رونے لگے شاہ بروبر، عباس پیٹنے لگے ہاتھوں سے اپنا سر، اکبر کے پاس رکھ دیا سر، سہرا لہو میں تر، تغیر حال مادر غمناک ہو گیا، سینے کے زخم دیکھ کے دل چاک ہو، سینے کے زخم دیکھ کے دل چاک ہو گیا۔ فضا نے باندھا خیمے کا پردہ بسد ملال، لائی دلہن کو تھام کے بانوئے خوش قصال، مٹی بھری تھی مانگ میں
کبرا کا تھا یہ حال، میلی سی چادر اوڑے ہوئے کھولے سر کے بال، دکھلا کے زخم سب جسد پاش پاش کے، بٹلا دیا عروس کو پہلو میں لا، بٹلا دیا عروس کو پہلو میں لا آش کے، جس دم دلہن نے دولہے کے زخموں پکی نظر، کانپا کلیجہ اشک بہے شق ہوا جگر، قدموں کے سمت جھک کے یہ بولی وہ نوحگر، صاحب اٹھو ہم آئے ہیں لاش پناہ آنگے سر، کھولے ہیں بال بے کسو نالا کو دیکھ لو، تم بھی ہمارے حال پریشاں کو دیکھ، تم بھی ہمارے حال پریشاں کو دیکھ لو، صاحب بتاؤ کیا میں اسیر مہن کہوں، بے کس کہوں، غریب کہوں، بیوہ کہوں، مجروح کہوں کہ آپ کو، یا بے کفن کہوں، دولہا کہوں کہ آپ کو، ابن حسن کہوں، کیا کہہ کے روؤں کوئی بتاتا نہیں مجھے، تازہ دلہن ہوں بہن بھی آتا نہیں، تازہ دلہن ہوں بہن بھی آتا نہیں مجھے، فضا نے لا کے اتنے میں رن سالہ رکھ دیا، دولہا کی ماں نے ہاتھ میں اس کو اٹھا لیا اور بولی اس کو پہنو یہ خلت ہے بیوہ کا، کبرا نے سر کو پیٹ کے اور رو کے یہ کہا، اب کیوں لباس بیووں کا مجھ کو پہناتے ہیں، دلہن بنا کے کیا کوئی بیوہ بنا، دلہن بنا کے کیا کوئی بیوہ بنا آتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ We ask Sister Raina to come and do her presentation. Assalamu alaikum everybody. My name is Raina and today I'll be talking about Ali Akbar alayhi salam. Ali Akbar alayhi salam was born on the 11th of Shaban in the year 33 AH. From the point of view of dignity and handsomeness, there has been no parallel for Ali Akbar alayhi salam. Ali Akbar ibn Hussein had a loud, beautiful voice. It was he who always recited azan on the morning of the day of Ashura. Ali Akbar recited the azan. Everyone knew that it was the last time they would hear this azan. Imam Hussein alayhi salam began to weep when Ali Akbar began his azan. The ladies could also be heard crying in their tents. Imam alayhi salam, when his son requested to go to the battle, permitted him. He lowered his head while tears encircled his eyes. He raised his forefinger towards the heavens and said, "O Allah, you be the witness that I have dispatched the young man to the battlefield to wage war on the enemy, who from the view of handsomeness, perfection, character was the most familiar to your prophet, peace be upon him. And whenever I used to be eager to see the holy prophet, peace be upon him, I looked upon his face.
O Allah, deprive them from the blessing of earth. Make their population scattered, inducing discord among them, because they have invited me with the promise of prizing in my support. Instead, they arose against me and are least reluctant from spilling my blood. This is when Ali Akbar alayhi salam roared like a lion, attacking the enemy. Ali Akbar, despite the thirst of 3 days with no water, was untouched by the enemy. He returned to his father and said, "Oh, my father, this thirst is killing me, as well as the armament is hurting me. Is there a cup of water which would renovate my strength to combat the enemies?" Imam Hussein cried, for Ali was his great sacrifice. "Oh, my son, continue to battle. It will not be long before your grandfather, peace be upon him, brings you a cup of water, after which you will never feel thirsty again." Ali Akbar returned to the battlefield. As Ali Akbar alayhi salam approaches the cursed enemy, and as he is in the midst of battling the other enemies, he is struck by the lana. A spear pierces his blessed chest, and as he falls to the ground, it breaks, leaving only the metal head in his chest. He calls out his salams to his father. And that is all I have for you about Ali Akbar alayhi salam. MashaAllah, great presentation. Thank you, Raina, for your presentation. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Tonight marks the anniversary of the death of my first Hausa teacher, Ayatollah Sajidi marhum. And I believe I've mentioned him before. He was originally from Kabul, I believe. And it is very sad to see the situation whereby on the day that the man who gave everything for the Shia of Afghanistan, that such a horrific incident happens, is really sad. So let us pray Surah Al-Fatiha for my teacher, and let us pray for all the Shia throughout the world, but specifically the Shia of Afghanistan, as they will be going through an even more difficult time now. Fatiha. Salawat. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل اللهم على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عرف نفسه فقد عرف ربه. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. So we have been continuing the discussion on the Islamic psychology and on psychology in general and its relationship to ilm al-irfan. Today, I want to talk to you about the irfan of Ali ibn Abi Talib, salamullahi alayhim. But to do that, I need to set up the stage a little bit more. You see, we have talked for the past about might be the 7th night, inshallah, that for the past 6 nights we've been talking about different themes when it comes to ilm al-irfan. But irfan itself does not mean that you physically leave the world. Because in certain religions, yes, you have monks and priests who leave the world. But
In Islam, we say you live in this world, but you live above this world. And even in Buddhism, the religion that comes most to mind, where they have monks who go into retreats, I believe the Dalai Lama once said that going into meditation retreats is not for everybody. Therefore, to live in this world in the most spiritually oriented manner that you can is also in line with Buddhism. But the idea is, when we talk about Christian mysticism, for example, and I will relate this to the idea of nihilism and how Ali ibn Abi Talib negates the idea of nihilism itself, and how the Irfan of Ali negates the idea of nihilism. Christian mysticism treats this world as evil, as bad. But God, in the Islamic sense, does not create evil. So there's a difference between the Christian conception of Gnosticism or mysticism or spirituality, whereby they had monks who had monasteries, who prayed all day, and who, for example, the Franciscans, they have their own order in one sense, the Franciscan order, and they have their own liturgies, they have their own prayers, they have everything. But in Islam, we say no. We say that you have to live in this world to be above this world. Whereby the Irfan, whereas the Dalai Lama himself, as I mentioned before, said that going into retreats is not for everybody, but Irfan Islami is for everybody. Everybody has the right, has the responsibility, and should try their hardest to tread the path of Irfan, because that is where the real life is. And you know what, my brothers and sisters? When we talk about Irfan, it is very important for us to also talk about certain theories of the existence of the universe. One theory in the Abrahamic traditions is that God created the universe. And we treat this theory as a reality. But then we have other traditions, for example, that will say nihilism, that treats the idea of the existence of a divine creator as pointless, because the universe itself, according to this theory, came out of nothing. There is no purpose to the existence of the universe. And there are critiques that happen on both sides, on all sides. But let us talk about nihilism, which is very strong and in many ways an atheistic force that combats the idea that there is a God, for example. Because in some ways it makes sense. If the world is everything we see, and the only thing that we can really test are those things that are perceptible by our five senses, then if something falls out of the five senses, that's not testable. Therefore, it's not necessarily real, but we are not concerned with the idea of whether it is real or not. Science is not concerned about God. Therefore, it takes God out of the question. Nihilism promotes the idea that there was no God and something came out of nothing. Or I could put it two ways. If they believe that the Big Bang was the first original point of the creation of the universe, then the other question is the world created by God, or is the world in the universe co-eternal with God? And if
either way without God, actually, because that's also a question. Because when you think about it, if you have a timeline and you draw a timeline in both directions, going in the past and going to the future, a timeline goes through infinity until it reaches that point of singularity called the Big Bang. The point of singularity through which the Big Bang itself came into being. And then we say, for us, we say it does not make sense that this universe came into being without a creator. It does not make sense for us. Whether you think that the universe, everything started with that Big Bang, or whether you believe that the universe was co-eternal with God, I'm not saying that the universe itself, but I'm saying maybe there were multiple Big Bangs and there were multiple creations of universes throughout time, and that goes on to perpetual infinity. There is that possibility. And the other way goes on to the same direction in the future. The proof of the reality of God and the fact that nihilism itself does not make sense is, in the Islamic tradition, we say, the hadith says, Allah says about Himself, I was a hidden treasure and I wish to be known. So the idea, again, we're talking about knowledge, self-refinement, self-building. God was the ultimate hidden treasure. He wished to be known, therefore He created the universe. That hadith itself talks about the whole idea of the purpose of creation. I just said nihilism says there's no purpose. We are matter, we will die, we are born, we grow up, we die, and we will be buried in this earth, and ants and insects and lizards will eat our body to pieces. That is one view. But if you accept the idea that God is the creator, and I just mentioned the reason in Islam, but there are other reasons as well. But let's go with that as well. Let's go with that for 1 second. And I'll talk about the other reasonings for the existence of a God as well. God was a hidden treasure. He wanted to be known. Therefore, He created the universe. The whole purpose of the universe, therefore, is the knowledge of God. Everything, now that might seem strange. How can a rock know God? How can a deer or a gazelle or a bumblebee know God? God is that high of a being, that high of a creator, that no human being can think of God. Every time I say God, the human mind put brackets on it, and it says that this conception is God. But God is limitless, and the human mind cannot comprehend in reality the limitless. Therefore, we say that's not God. If human beings cannot comprehend God, then how can we say the universe comprehends God? As ashraful makhluqat, we cannot comprehend God. How do we say the universe comprehends God? At the same time, while I'm saying this, remember, in the hadith, they say that the heart of the mu'min is the receptacle or is the home of God that is contained. The reality of God is contained within the heart of the mu'min. So on the one hand, I'm saying God cannot be known. And on the other hand, I'm saying, if you want to know God, look into yourself, look into your heart, and you will find God yourself. This means there seems to be a contradiction.
I'm saying God cannot be understood at the same time or known at the same time. If you want to know God, look into your own heart. Well, if God cannot be known or understood, why is there any purpose for looking into your own heart? The eyes of the heart perceive reality in a different way than our physical eyes. When we have our mind, we think of God, we put brackets, yes. But the eyes of the heart realize that there is something beyond this bracket that is known as God. Something that we cannot comprehend that is known as God. Something that is the original creator. The eyes of the heart cannot comprehend the reality or the statement that this world came out of nothing. Not able to comprehend that. For it must be understood that there was a creator, that there was somebody who shaped this world. It must be understood that. Why? Because look, Saint Anselm, I believe the name was, he had an argument of the perfect island. He had an argument, I believe, of the watch on the beach for the existence of a God. Let me talk about that first argument. He says that the whole idea that you go on a beach and you find a watch which is intricate and has all these beautiful designs, and you look at it and you think, can this watch come to existence by itself? And you think that it can't. There's no logical way for a clock or a watch to come out of existence, out of nowhere. He says, therefore, the universe, which is more intricate than the watch, cannot come out of nowhere. But we go further. He also has another argument. Let me finish that point. He also has another argument where he says, imagine the perfect island. You have everything in it. That perfect island, in order for it to be perfect, must necessarily exist. Meaning, if it did not exist, it was an abstraction in the mind of man, then it lacked the reality or the perfection of existence, which means that it wasn't perfect in the first place. If it's perfect, it must be there, he says. Therefore, if we think of a perfect being, for that being to be perfect, he must be real. He must be there. Recite salawat, please. اللهم صل على محمد وآل محمد. A second time, for the love of Fatima Az-Zahra, salli ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. We say, and in Christianity there's another argument that says God created the universe, yes, but once he was done creating it, he's like, that's it. There's no room for a God in a self-contained system that can perpetuate itself. God becomes pointless. And that was argued during the Renaissance. In our tradition, we say furthermore that Allah subhanahu wa ta'ala created this world for the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. إنما يريد صلى على محمد وعلى محمد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. All you who believe, follow Allah and His Messenger and all of those who have been vested with the authority, and follow them. Now, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. All you who believe, follow Allah and His messengers, and then those who have been vested with authority over you. Now, our brethren of Ahl Sunnah say, look, God is saying, follow your political leaders. It is that simple.
Those who have the authority over you, follow them. Whether it is Yazid or Muawiyah or Banu Umayyah or Banu Abbas or the Ottomans or Al Saud, follow them. When the Arab Spring broke out, one of my professors from Harvard Seminary, he mentioned the idea that a second of unrest is worse, civil unrest is worse than an hour of an unjust tyrant, of living under unjust tyrant. Meaning that you can bear unjust tyranny and accept that in Islamic, but for you to rise up against that authority is un-Islamic. Therefore, na'udhu billah, what Imam Hussein did was non-Islamic. If that's the logic, then Imam Ali was Khalifa for 4 years and some odd months. Those who rose up against him in Jamal were performing an un-Islamic act. Because if you are saying ulil amri minkum means those who have authority over you, Imam Ali had authority. So why did they fight him? In Siffin, Muawiyah was fighting Imam Ali. Why did he fight him? We say if you want to hold one standard, hold it for everybody. Fine. Maybe the Quranic verse means that. If that's the case, then you better be able to be willing to say that those who fought Amir al-Mu'mineen in Jamal and Siffin and Nahran, they were all wrong. But we have a different interpretation of that verse. We say that ulil amri minkum means they have such control over their nafs that God gives them control over the environment and nature. The perfect man, and let me use another example. In Buddhism, they say that higher than becoming the Buddha is to become a bodhisattva. Meaning you become a Buddha and you reach enlightenment for yourself, but then the higher position is that you come back to this world and you help all sentient beings reach enlightenment. We say that God gave them control over the world because they had so much control over their own nafs. With the whole purpose of I've said this before, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. His khalifa are those, there's the khalifa in the general sense, which is mankind in general, but khalifa as God-given prophets and imams are a few. And the best proof of the existence of God is the nature of Amir al-Mu'mineen salawatullahi wa salamullahi alayhim. You know why I know God? Because Ali is there. Because his children are there. If Imam Ali was not there, then we would not have known Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because he had bought the pleasure of God in one act of worship. He was lying on the Rasulullah's bed when the kuffar of the Quraysh wanted to come and kill Rasulullah. And the response came that from amongst you are those who sell their nafs for the mardatillah, for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning Allah came as a customer in one sense, and Imam Ali was selling his soul to God. That is the proof of the existence of God. You know what's another proof of the existence of God? وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا. That statement
is itself the proof of the existence of God. And I could go further, but now let's talk about that statement. Who made this statement? The statement was made by Sayyida Zainab salamullahi alayha. In the palace of the tyrant, after Karbala, somebody came, they asked her, they told her, "Oh Zainab, we killed your family, we killed your brothers, your ashab, we destroyed everything. But what do you say of it? We killed Hussein, we killed your sons, we killed everybody. Al-Abbas, Qasim, Akbar, everybody. All the companions, Habib ibn Madahir, who you were waiting for, we killed them too." You know what Lady Zainab says? وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا. I see nothing in this but beauty. Now imagine, if somebody loses all her brothers in one day, all her nephews in one day, her sons in one day, all the companions in one day, all her male cousins in one day, how would they feel? In this time of Corona, we have many people who died within this past year, 2 years. Right? One person dies, and I've seen this with my family, and everybody loses it. But look at the intellectual stature of Sayyida Zainab, that she says, وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا. I see nothing in it but the beauty of God. I see nothing in it but the mercy and the love of God. I see nothing in it but the beauty and the jamal of God. God is that being who is so real that Zainab al-Kubra looks at the tyrant after her whole family has been killed. It's not that she's receiving the news, she saw it firsthand. She saw it firsthand. And she says, وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا. I see nothing in it but the beauty of God. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. The beauty of God. That is one statement that can never be undone. And you know what? Talking about the Irfan of Imam Ali was so just that he was the conqueror of Khandaq and Khaybar. He was the one who lifted the gates of Khaybar. He was the conqueror of Badr and Uhud and Hunayn. Remember, he had lifted the gates of Khaybar, but Ali, when he was Khalifa, could not even break stale bread with his knee, with his hands. He has to use his knee. Why is it that Ali is so strong in Khaybar and he is so weak in his own personal life that he cannot break the bread without the use of his knee? There is a famous Khatib, Marhum Maulana Haider Abidi, who was a family member of ours in India, in Nogama Sadat. He used to say, when he lifted the gates of Khaybar, that was the power of imamat when he did it. But when he wanted to break bread for himself, the adalat of Ali was such that the strength that he used for the way of Allah subhanahu wa ta'ala, he would never use it for himself. That was the strength of Ali. That was the taqwa of Ali. The taqwa of Ali is a proof of the existence of God. It's the proof that existence has a reasoning behind it. Ali was the one who came to help all the prophets. Ali was the one. And he helped. It's very hard, it's very easy to say that nothing happened after Rasulullah. But it's very hard to say that after Rasulullah something happened, yet Imam Ali also helped the Sahaba afterwards, which is hard to say. If nothing happened, the Sahaba could come to Imam Ali openly, and they, as our Sunni brother said, they could be like friends.
We say differently. Something happened. In Tariq al-Tabari, which is the most well-respected book of Tariq in the Sunni world, they say when it comes to the issue of Fatima Az-Zahra and her death, they say and it says ... I've read it myself. Meaning something happened that you don't want to show. But if something happened, which it did happen, then Imam Ali is still helping the Sahaba so much that the second Khalifa says, لولا علي لحلق عمر. If it were not for Ali, Umar would have perished. I didn't say it, so صلى على محمد وعلى محمد. The whole argument falls flat on his head. Because when we look, how is it possible that in Karbala, a little boy, Qasim ibn al-Hasan alayhi salam, and I promise I'll be done by 8 o'clock inshallah, so we can have more matam. Qasim ibn al-Hasan alayhi salam, when he is asked by Abu Abdullah on the night of Ashura, what is your view of death? He says, in your way, death is sweeter than honey. In your way, death is sweeter than honey. He's not more than 13, 14. Not even baligh is the statement that comes to mind. And yet, he has the iman, the taqwa, and the purity of heart and intention that when that happens, Abu Abdullah asks him, he says, death is sweeter than honey. And I want to talk a little bit now about this whole conception of what we have in the Indo-Pak tradition. And my teacher, Ayatollah Sajidi, used to mention this in the Afghani tradition as well. Marhum Ayatollah Sajidi. He used to say the marriage of Qasim ibn al-Hasan, they would recite it. And he would say, it's not there in Iranian books or in Arabic books, but it's present in the Afghani and the Indo-Pak Shia tradition. But the whole idea behind that was that the youth were not getting married. Therefore, in order to encourage youth getting married, this tradition was included in the books of hadith in the Indo-Pak and the Afghanistan tradition so that they could get married. I was reciting a lecture once in Farsi at my current Ustad Hussainiya Ayatollah Sabiri, and the Afghan Maulana. We had a conversation. He says, look, if Imam Hussein is getting Qasim married on the day of Ashura before his martyrdom, what gives any wali the right to not marry off their children at the age of bulugh? It's Ashura, heads are flying, people are dying. Yet Imam al-Hussein, according to this, and I know there's a difference of opinion amongst ulama, but this is there in the Indo-Pak tradition as well as well as it is in the Afghan tradition. So if you can imagine what that situation is like. Imagine now, death is sweeter than honey. You know what? I want to take you back a little bit. When the wife of Imam al-Hasan alayhi salam poisoned her husband, Imam al-Hasan. Imam al-Hasan, Qasim was only a little boy. It's very hard to recite the shahadat of Qasim. It's very hard. It is said that his wife was bribed by Muawiyah that she would wed Yazid and she would get monetary wealth if she had killed Imam al-Hasan alayhi salam.
This wife of Imam al-Hasan poisons Imam al-Hasan's drinking water. But they say that it was such a strong poison that if you put even a drop of it, my mother recites in her Majlis, in the river, all the fish in the river would die. Imam al-Hasan alayhi salam, he gets poisoned by his wife. He starts vomiting up chunks of his liver. And when that happens, somebody brings a bowl for Imam al-Hasan. And Imam al-Hasan vomits and vomits and vomits. Now it is time to tell Ahlul Bayt what has happened to Imam al-Hasan alayhi salam. Imam al-Hasan alayhi salam, I want to mention this story and go back to Qasim ibn al-Hasan. I'm not going to recite the shahadat of Imam al-Hasan, but let us talk about Imam al-Hasan a little bit on his deathbed. You know what happens? He vomits up chunks of his liver and he has him put it in a bowl. When it came time to tell the women and the children of Ahlul Bayt that Imam al-Hasan had been poisoned, he made Qasim look like a yatim to go to his mother's house, to go to his aunt's house. He went, they were about to come. Imam al-Hasan was a man of mercy, was an Imam of mercy. And you know what? When his wife found out that Lady Zainab was going to come, she said, I do not have the courage or the audacity to look Zainab in the eyes after I have poisoned her brother. But then the other thing that happened was Imam al-Hasan, when Lady Zainab was about to come in, he says to them, cover up the bowl of the chunks of my liver, covered up the bowl in which I vomited up the chunks of my liver. Imam al-Hasan, he vomited up chunks of his liver. Qasim ibn al-Hasan, his body became chunks into pieces because horses trampled over his body. On the day of Ashura, when the battle had started, all the ashab, everybody was asking about Abdullah al-Hussein permission to come fight. He would always give them excuses because he did not want his companions to lose their life. He did not want people to go die. He would tell them, wait, you are my brother, you are my companion, you are my everything. Now imagine being Qasim ibn al-Hasan. The only father that he has ever really known in his life is Abu Abdullah al-Hussein. He asked for permission. No. Once. No. Twice. No. He asked and he asked and he asked again and again. He keeps on asking for permission. He keeps on getting the answer no. But then you know what happens? He sits down. His mother comes to him. She says, Qasim, what's wrong? He seems confused. He seems upset. He says, Mother, I keep on asking my uncle to give me permission to go get martyred, to go become a shaheed. But he keeps on saying no. His mother remembered that Imam al-Hasan, before he left this world, he made an amulet. And he had an amulet that he said that Hazrat Qasim would need in his time of need after him. So she says, go take that amulet to your uncle. In Urdu, we call it a taweez. And you know what? Imam al-Hussein opened up that taweez. He opened it up and he read it and he starts crying and crying and crying. He sees the writing of his brother Hassan. Every time Qasim used to ask for permission, he says, you are the last reminder of my brother Hassan. How can I let you go? He opens this taweez, this amulet, and he looks at it. And you know what happens? He reads it. His brother is writing to his brother. Imam al-Hasan is writing to Imam al-Hussein. Imam al-Hasan writes, he says, look,
My brother Hussein, you are reading this many years after I have passed. You are reading this in a situation in which you are surrounded by your enemies. In which case, I present to you Qasim as my son, as my sacrifice on your way. Accept his sacrifice on my behalf. You know what happens? You know what happens? Qasim is too little to ride a horse. In the Arabic tradition, when they recite the Maqtal of Qasim ibn al-Hasan, they say he was too little to ride a horse. He went up to his enemies, and unlike like the Banu Hashim, he recited poetry for them. He recited poetry, and then he says, he starts to fight. Imam al-Hasan's imama, Imam al-Hasan's mail of armor on him and everything. And he fights and he fights. But then they say his sandal broke. His sandal broke. And then when he went to fix his sandal, somebody came and attacked Qasim ibn al-Hasan. Qasim ibn al-Hasan fell. He called out. When all the other shuhada would call out for Abu Abdullah al-Hussein, they would say, Alaykunna minni salam, assalamu alayka ya Abu Abdullah. You know what Qasim says? He says, Amma, uncle. Abu Abdullah al-Hussein rushes to Hazrat Qasim. There is an enemy fire, there's an enemy exchange where Abu Abdullah al-Hussein starts fighting the enemy, and one by one, the horses trample over Qasim's body altogether. They trample over his body. When the dust subsides, Abu Abdullah al-Hussein looks at the chunks of Qasim's body and he says, "Oh Qasim, woe to your uncle. Woe to your uncle, that when you call for him, he cannot come to your help. And that when he comes to your help, he is of no use to helping you. Woe to your uncle." In our traditions in India, Pakistan, they say that he tied up Qasim, he took off his imama, Imam Hussein, he opened it up and he took the chunks of Qasim's body and he put it in the imama and he tied it up. And he brought Qasim back. You know what happened to his mother, Qasim's mother, Farwa? When Farwa saw that Qasim was not there, all Imam Hussein had was a tied imama. She says, "What happened to my son Qasim?" She says, "What happened to my son Qasim?" Imam al-Hussein says, "Look, Qasim is in that bag looking that I'm carrying with me." Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مات من حسين. लहू भरा चेहरा कैसी रूनुमाई है, देखने को ये मंजर अब दुल्हन भी आई है। एक दिन की थी शादी, हश्र तक जुदाई है, करबला के दूल्हा की लाश घर में आई है। क़त्ल हो गए क़ासिम या अली दोहाई है, क़त्ल हो गए क़ासिम या अली दोहाई है। दो जहाना क्यों रोए, ये अली का पोता है, बेकसी पर क़ासिम की दिल शिकस्ता होता है, ये जमीन रोती है, आसमां भी रोता है। अब किसी को सकता है, कोई जान खोता है,
قتل ہو گئے قاسم یا علی دوہا قتل ہو گئے قاسم یا کس لیے تڑپتے ہیں کس کو جائیں سمجھانے کیا گزرتی ہے ہم پر وہ تو بس خدا جانے قلب بھی ہمارے ہیں شاہ کے عزا خانے ہے عزائے قاسم میں آنسوؤں کے نذرانے قتل ہو گئے قاسم یا علی دوہائی قتل ہو گئے قاسم آج کربلا والے پھر ہمارے مہمان ہے پھول ہو کے مہدی ہو سب عزا کے ساما ہے اہتمام شادی کے ایک بہن کے ارماں ہے غم زدوں کے نذرانے آنسوؤں کے طوفان ہے قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم یا علی یہ صدائے ماتم ہے ایک پیام بیداری اس لیے رگوں میں ہے خون زندگی جاری زندگی ہماری ہے شاہ کی آزاداری خود شریک مجلس ہے ایک غریب دکھیاری قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم یا علی رن سے لاشے نوشا لائے جس گھڑی سرور زندگی کا ہر لمحہ پھر تو بن گیا نشتر ہر قدم قیامت تھی ہر قدم پتھا محشر رہ گیا نگاہوں میں یہ لہو بھرا منظر قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم میرے نانا نبی میری ماں سیدہ میرا بابا علی میرا بھائی حسن ہمیں ہے پنجتن مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہو مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہو میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا کیا میں نانا کا چھایا نہیں ہوں کیا میں نانا کا چھایا نہیں ہوں کیا میں نانا کا چھایا نہیں ہوں کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے
اور مسجد میں اس گھر کا در ہے. کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں؟ چکیا پیس کر ماں نے پالا، مجھ کو نانا نے جھولا جھولایا. چکیا پیس کر ماں نے پالا، مجھ کو نانا نے جھولا جھولایا. اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں. کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں؟ کملے والے کے لو چومتا تھا، کتنا پیارا میرا بچپنا تھا. کملی والے کے لب چومتا تھا، کتنا پیارا میرا بچپنا تھا. کیا میں ان کا دلہارا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کا دلہارا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کا دلہارا نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں؟ میں جو پانی کبھی مانگتا تھا، کیوں تڑپتی تھے ماں اب میں سمجھا. میں جو پانی کبھی مانگتا تھا، کیوں تڑپتی تھی ماں اب میں سمجھا. پاس اصغر کے جاتا نہیں ہوں، پاس اصغر کے جاتا نہیں ہوں، پاس اصغر کا جاتا نہیں ہوں. کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں؟ میں جو چاہوں برس جائے بادل، خون میں ڈوبا نظر آئے مقتل. میں جو چاہوں برس جائے بادل، خون میں ڈوبا نظر آئے مقتل. جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں، جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں، جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں. کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد یا حسین یا حسین. من عاشق و دیوانم، من عاشق و دیوانم، حسین حسین جانم، حسین حسین جانم. من عاشق و دیوانم، من عاشق و دیوانم، حسین حسین جانم، حسین حسین جانم. من عاشق و دیوانم، من عاشق و دیوانم، حسین حسین جانم. ای جان و ای جانانم، ای جان و ای جانانم، حسین حسین جانم. من سائل این خانم، من سائل این خانم، ای حسین جانم، حسین حسین جان. من عاشق و دیوانم، من عاشق و دیوانم، حسین حسین جانم. نالم چونه از یاد نینوایت، نالم چونه از یاد نینوایت، مردم در آرزوی کربلایت.
جانان من این جان من فدایت، گاهی نگاهی کن سوی گدایت. من سائل این خانم، من سائل این خانم، ای حسین جانم، حسین حسین جانم. من عاشق و دیوانم، من عاشق و دیوانم، حسین حسین. با مهر تو سرشته شد گل من، تنها تویی از عمر حاصل من. هجران کربلات مشکل من، تا آشنا شد با غمت دل من. از غیر تو بیگانم، از غیر تو بیگانم، حسین حسین جانم، حسین حسین. من عاشق و دیوانم، من عاشق و دیوانم، حسین حسین. تو نور چشم جمله کائناتی، چراغ راه و کشتی نجاتی. با آن که لب تشنه لب فراتی، تو ساقی سرچشمه حیاتی، تو ساقی سرچشمه حیاتی. پر کن یکی پیمانم، پر کن یکی پیمانم، حسین حسین جانم. من عاشق و دیوانم، حسین حسین جانم. از قتلگه آمد شو خواهر تو، از قتلگه آمد شو خواهر تو. در خون شناوردید پیکر تو، گفتا بمیرد آه خواهر تو. کو قاسم و عباس و اکبر تو، ای جان و ای جانانم، ای جان و ای جانانم، حسین حسین جانم. من عاشق و دیوانم، من عاشق و دیوانم، حسین حسین. وای وای حسین وای، وای وای حسین وای، وای وای حسین وای. کو اکبرت حسین وای، کو اکبرت، کو اصغرت، کو اصغرت، کو عباس، کو عباس، حسین وای، حسین وای. یا حسین، یا حسین، یا حسین. آ جاؤ چاند میرے، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں. تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے. تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیار
پیاس میں بجھاؤں، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میری جان جا رہی ہے، یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، شاید کہ ماں سے اصغر ناراض ہو گیا ہے، مقتل میں سو گیا ہے، ڈھونڈوں کہاں میں اس کو اور کس طرح جگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، آپ پڑھیں گے وہ یہ فتوا کے بن شاہ حسین شاہ حسین ساحر بھلا لکھے گا کیا، ساحر بھلا لکھے گا کیا، کربل کے حال کو، دل تھام کے ذرا سننا اس رنجو ملال کو، ساحر بھلا لکھے گا کیا، غربت کی انتہا ہے، شبیر پہ عزادارو، غربت کی انتہا ہے، شبیر پہ عزادارو، گٹھڑی میں باندھ لائے ہیں ام فروا کے لال کو،
ہائے گٹھڑی ہی میں باندھ لائے ہیں قاسم سے لال کو آؤ سن لو کہانی فروا کے بنرے کی آؤ سن لو کہانی فروا کے بنڑے کی آؤ سن لو کہانی فروا کے بنرے کی آؤ سن لو کہانی فروا کے بنڑے کی آؤ سن لو کہانی معصوم ہے اصغر سا معصوم ہے اصغر سا اور اکبر سی جوانی فروا کے بنرے کی آؤ سن لو کہانی فروا کے بنڑے کی آؤ سن لو کہانی فروا کے بنرے میدان میں آیا ہے دیکھو بیٹا حسن کا میدان میں آیا ہے دیکھو بیٹا حسن کا سب سے حسین پھول ہے زہرا کے یہ چمن کا سب سے حسین پھول ہے زہرا کے یہ چمن کا پیاسا ہوا ٹکڑے ٹکڑے پیاسا ہوا ٹکڑے ٹکڑے اور دریا کی روانی فروا کے بنڑے کی آؤ سن لو کہانی فروا کے بنڑے کی آؤ سن لو کہانی فروا کے بنڑے کی آؤ سن لو کہانی فروا کے بنڑے کی شبیر نے حسن کو مقتل سے ہے صدا دی شبیر نے حسن کو مقتل سے ہے صدا دی آئے مدد کو میری یا سمجھائے مجھے بھائی آئے مدد کو میری یا سمجھائے مجھے بھائی میت یہ دل راجا کی میت یہ دل راجا کی ہے کیسے اٹھانی فروا کے بنرے کی آؤ سن لو کہانی فروا کے بنڑے کی آؤ سن لو کہانی فروا کے بنڑے کی تیرے مہر کی وراثت میرے قاسم کو نہ ملی ہے تیرے مہر کی وراثت میرے قاسم کو نہ ملی ہے سسکتی ہوئی کبرا دادی سے شکوا یہ کر رہی ہے سسکتی ہوئی کبرا دادی سے شکوا یہ کر رہی ہے الکے ماں گواہ میری ہے الکے ماں گواہ میری میرے قاسم نے مانگا پانی فروا کے بنرے آؤ سن لو کہانی فروا کے بنڑے کی آؤ سن لو کہانی فروا کے بنڑے کی قاسم تیری زیارت
کو ساری دنیا آ چکی ہے، قاسم تیری زیارت کو ساری دنیا آ چکی ہے، ہر ماتمی سنگت اپنا نوحہ سنا چکی ہے، ہر ماتمی سنگت اپنا نوحہ سنا چکی ہے، ساحر گڑ گڑا کے پوچھتا ہے، ساحر گڑ گڑا کے پوچھتا ہے، میری باری کب ہے آنی، پرواہ کے بن رے آؤ سن لو کہانی، پرواہ کے بن رے کی، اے بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شہ کے پلی، سینے پہ جو شہ کے پلی، جس کی ابا رن میں جلی، جس کی ابا رن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، 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 یا حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم سائر شہداء کربلا خصوصاً سیدی مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ یا الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم وعلی آبائک الطیبین الطاہرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی